شیشہ اور شاہراہ قسط نمبر 3۔ میں نے دوسری کارروائی یہ کی کہ سیٹھ کی کار کی تلاش کے لیے اشتہار شور و غوغا تیار کیا اور ضلع کے تمام تھانوں میں بھجوانے کا انتظام کیا۔ اس میں کار کا ماڈل، رنگ، نمبر اور دیگر تفصیلات لکھیں جس سے کار پہچانی جا سکتی تھی۔ اس زمانے میں کسی کار کی تلاش مشکل کام نہیں تھا، کاریں بہت ہی کم تھیں۔ کار یا لاری یا کوئی بھی گاڑی گم ہو جائے تو اشتہار شور و غوغا کو نوٹس ملتے ہی تھانے والے اپنے اپنے علاقے کے پیٹرول پمپوں کو بھی گمشدہ گاڑی کے کوائف بتا دیتے تھے۔ نہال سنگھ جب کار کے حادثے کی اطلاع پر موقع پر گیا تھا تو تانگے میں اپنے 2 دوستوں کو ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے دونوں کو تھانے بلایا، ان سے پوچھ گچھ کی، ڈرایا دھمکایا، تشدد کے سوا اپنا ہر کمال آزمایا، لیکن دونوں یا تو بڑے پکے تھے یا انہیں رقم کے متعلق معلوم ہی نہیں تھا کہ کون لے گیا ہے۔ انہوں نے مجھے اس شک میں ڈال دیا کہ رقم بھی اشرف ہی لے گیا ہے، لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ نہال سنگھ نے اسے جانے کیوں دیا۔ یہی ایک وجہ ہو سکتی تھی کہ نہال سنگھ نے اشرف سے حصہ وصول کر لیا ہوگا۔ میں ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ اس مقام پر آ کر تھانے دار چکرا جایا کرتے ہیں اور وہ 3rd ڈگری کا طریقہ آزماتے اور کوئی جھوٹا سچا وعدہ معاف گوا بنا لیتے ہیں، لالچ یا اذیت رسانی سے اقبال جرم کروا لیتے ہیں اور عدالت میں جا کر کیس بری طرح ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ گواہ اور اقبالی ملزم اپنے بیانات سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس تفتیش کے اور بھی کیس تھے، میں ان میں مصروف رہا اور ذہن پر سیٹھ کا قتل اور اس کا قاتل اور اس کی کار کی تلاش سوار رہی، اور 1 ہفتہ گزر گیا۔ ایک روز جنڈیالہ گورو یعنی میرے ہی قصبے کے پیٹرول پمپ کا مالک تھانے میں آیا۔ اس نے بتایا کہ گمشدہ کار اس کے پمپ پر آئی ہوئی ہے۔ میں نے پیٹرول پمپ والوں کو پہلے ہی کار کے متعلق اطلاع دے رکھی تھی۔ میں دوڑتا ہوا پہنچا، پمپ زیادہ دور نہیں تھا۔ کار کو پمپ والوں نے کسی بہانے روک رکھا تھا۔ میں نے کار دیکھی، ونڈ سکرین سلامت تھی، ڈرائیور اشرف نہیں تھا، کار اسی نمبر کی تھی۔ میں نے رجسٹریشن دیکھی، اس پر سیٹھ کا نام تھا۔ کار میں ایک ہندو تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے چند دن گزرے کار خریدی ہے اور اس کا پہلا مالک مقتول سیٹھ ہی تھا۔ نیا مالک لدھیانہ کا رہنے والا تھا اور مقتول کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں کار اور اسی ہندو کو تھانے لے آیا۔ ہندو نے بتایا کہ مقتول کا ڈرائیور اشرف لدھیانہ گیا اور اسے ملا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ سیٹھ کار بیچ رہا ہے اور اس نے اشرف کو اختیار دے دیا ہے وہ بیچ دے۔ وجہ یہ بتائی کہ سیٹھ اس ماڈل سے اکتا گیا ہے۔ ہندو نے بتایا کہ کار کی ونڈ سکرین ٹوٹی ہوئی تھی، اس نے اشرف سے کار سستے داموں خرید لی۔ کار کے اندر کہیں خون کا نشان تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ہندو نے جواب دیا، اس نے ایسا کوئی نشان نہیں دیکھا۔ میں نے پچھلی سیٹ پر نیچے اور ہر طرف دیکھا، مجھے خون کا نشان بھی نہ ملا۔ مجھے خیال آیا کہ اشرف ایسا احمق تو نہیں ہو سکتا تھا کہ خون آلود کار کسی کے ہاتھ بیچتا۔ ہندو نے بتایا کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ کار کی فروخت میں کوئی گڑبڑ ہے، اسی لیے وہ بے خوف ہو کر لیے پھرتا تھا اور وہ لاہور جا رہا تھا اور جنڈیالہ گورو پیٹرول لینے رکا تھا۔ میں نے کار کا فروسپردگی نامہ لکھوایا۔ ہندو سے کہا کہ کار کی جب بھی ضرورت پیش آئے گی وہ فوراً کار پیش کرے گا۔ یہ ہندو اب میرا گواہ تھا۔ اب میری رائے بدل گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کار کے پیسے اشرف لے گیا ہے اور 10,000 روپیہ نہال سنگھ لے اڑایا، مگر سوال تو یہ تھا کہ اشرف گیا کہاں؟ میں امرتسر چلا گیا۔ میں نے سوچا یہ تھا کہ اشرف اپنے ماں باپ کو پیسے بھیجتا رہتا ہے، وہ جہاں بھی گیا اپنے ماں باپ کو نہیں بھولے گا۔ ہو سکتا ہے وہ ملک کے کسی دور دراز گوشے میں چلا گیا ہو جہاں کے متعلق اسے یہ خوش فہمی ہو کہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ کار تو اس نے بیچ ڈالی تھی، اس کی سب سے بڑی نشانی تھی جس سے وہ آزاد ہو گیا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو وہاں بلا لے گا۔ میں نے اس کے متعلق یہ اس لیے سوچا تھا کہ وہ بے شک قتل کر بیٹھا تھا، لیکن بد کردار نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ مغویہ خانہ بدوش لڑکی کو مسلمان نہ کرتا، اسے سیٹھ کے مکان میں پڑا رہنے دیتا اور بدی کا ارتکاب کرتا رہتا۔ مالی کے بیان کے مطابق اس نے لڑکی کو نماز بھی پڑھا کر یاد کرا دی تھی۔ مالی کی بھی یہی رائے تھی کہ اشرف چال چلن کا برا نہیں۔ مجھے یہ توقع تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ مجھے خیال آ گیا تھا کہ اشرف کے گھر والے علاقے کے ڈاک خانے کا پوسٹ ماسٹر غلام محمد مرحوم میرے ملنے والوں میں سے ہے۔ میں امرتسر جا کر اس سے ملا اور اسے اشرف کے گھر کا ایڈریس نوٹ کرا کے کہا کہ اسے اس پتے پر اشرف کا کوئی خط آئے تو مجھے جنڈیالہ گورو بذریعہ فون اطلاع کر دے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور میں پہلے غلام محمد کی اطلاع کا انتظار کرتا رہا، پھر میں مایوس ہو گیا۔ 2-3 بار غلام محمد کو فون کر کے پوچھا، اس نے ہر بار یہی جواب دیا کہ اشرف کا کوئی خط بھی اسے نہیں ملا۔
2 مہینے گزر گئے تو غلام محمد کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ اشرف کا اپنے باپ کے نام 100 روپے منی آرڈر آیا ہے۔ غلام محمد نے منی آرڈر روک لیا تھا۔ میں اسی وقت امرتسر کو روانہ ہو گیا۔ منی آرڈر دیکھا، اس پر اشرف کا ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ بمبئی کا ایڈریس تھا۔ جس ڈاک خانے سے منی آرڈر کیا گیا تھا اس کی مہر بڑی صاف تھی۔ میں نے باقاعدہ تحریر دے کر منی آرڈر فارم لے لیا اور غلام محمد کو گواہ بنا لیا۔ مجھے اب بمبئی جانا تھا۔ مجھے انسان کی حیثیت سے اگر خیال آ گیا کہ اشرف کے بوڑھے ماں باپ اس کے پیسوں کا انتظار کر رہے ہوں گے، ان کے پیسے آئے تو ان پر پولیس قابض ہوگی۔ میں بتا نہیں سکتا تھا کہ یہ 100 روپیہ انہیں کب ملے گا، اور یہ بوڑھے جو بیٹے کے محتاج ہیں نہ جانے کس حال میں ہیں۔ جرم ان کے بیٹے نے کیا تھا، اس میں اس کے ضعیف ماں باپ شریک نہیں تھے۔ انہیں نہ کردہ گناہ کی سزا سے بچانے کے لیے میں ان کے گھر چلا گیا۔ ان سے پوچھا کہ اشرف آیا تھا یا نہیں۔ اس کے باپ نے پریشانی کا اظہار کیا۔ اشرف نہیں آیا تھا، اس کا خط بھی نہیں آیا تھا، پیسے بھی نہیں آئے تھے۔ اتنے عرصے میں وہ سیٹھ کو لے کر بھی امرتسر نہیں آیا تھا، وہ تو آتا ہی رہتا تھا۔ بوڑھا ایک تو اس لیے پریشان تھا کہ اتنے عرصے سے اشرف گھر نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے بوڑھے کو 100 روپیہ دے کر کہا کہ اشرف نے رقم بھیجی ہے اور اس کے متعلق وہ پریشان نہ ہو۔ میں نے شناخت کے لیے سیٹھ کے منشی کو کرتارپور سے بلا کر ساتھ لیا اور بمبئی چلا گیا۔ جس ڈاک خانے سے منی آرڈر کیا گیا تھا وہ بمبئی کے اس وقت جے ہسپتال کے قریب تھا۔ وہاں ایڈریس دکھا کر اشرف کے گھر تک رہنمائی حاصل کی۔ مکان پر پہنچے، اشرف اور لڑکی گھر ہی مل گئے۔ لڑکی کے حسن کے متعلق جو کچھ سنا تھا وہ اس سے زیادہ حسین نکلی۔ اس کی عمر 17-18 سال تھی۔ اشرف بھی، جس کی عمر 25-26 سال تھی، خوبرو بلکہ دلکش جوان تھا۔ اس نے بمبئی میں ایک پارسی کی ڈرائیوری کی ملازمت کر لی تھی۔ اشرف واقعی بد کردار نہیں تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس نے سیٹھ کو قتل کیا، اس لڑکی کو بھگا لایا ہے۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا، صاف کہہ دیا کہ وہ سیٹھ کو قتل کر کے لڑکی کو لے آیا ہے۔ البتہ لڑکی نے وویلا بپا کر دیا۔ وہ کہتی تھی کہ وہ سیٹھ کی کچھ نہیں لگتی۔ سیٹھ نے اسے اغوا کیا، اسے قید میں رکھا اور اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے اشرف کے ساتھ آئی ہے اور اسے اشرف سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اگر میں تھانے دار نہ ہوتا تو اسے میں اشرف سے کبھی بھی جدا نہ کرتا۔ قدرت کے شاہکار کو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ ان پر پھانسی کے پھندے کا سایہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا، مگر میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ضابطے کی کارروائی کر کے میں نے اشرف کو ہتھ کڑی لگا لی اور لڑکی کو بھی ساتھ لے کر میں بمبئی سے بذریعہ ریل گاڑی روانہ ہوا۔ سفر کے دوران اشرف نے مجھے اپنے جرم کی ساری داستان سنا دی۔ سیٹھ کے متعلق اس نے بتایا کہ عورت اور شراب کا رسیہ تھا۔ سب سمجھتے تھے کہ وہ اشرف اور مالک کو اپنے رازدار سمجھ کر انعام و کرام دیتا ہوگا، لیکن وہ ایک پیسہ فالتو نہیں دیتا تھا۔ عیش و عشرت پر بے دردی سے روپیہ خرچ کر دیتا۔ البتہ اس کا سلوک بہت اچھا تھا۔ اشرف نے لڑکی کے اغوا کی وہی کہانی سنائی جو مالی مجھے سنا چکا تھا۔ لڑکی اسے دیوانہ وار چاہنے لگی تھی۔ اشرف بدی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ اشرف اس کی محبت کو قبول نہیں کر رہا تو لڑکی نے مسلمان ہونے کا وعدہ کیا۔ اشرف یہی چاہتا تھا، لیکن لڑکی نے اشرف سے وعدہ لیا کہ سیٹھ کو نہر میں اسی جگہ ڈبونا ہے جہاں سے اس نے لڑکی کو اغوا کرایا تھا۔ اشرف نے وعدہ کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اشرف لڑکی کے ساتھ وہاں سے بھاگا نہیں۔ وہ سیٹھ کو ایسے طریقے سے قتل کرنا چاہتا تھا کہ پکڑا نہ جائے۔ چونکہ اس کی فطرت میں جرم کا رجحان کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ قتل جیسا بھیانک جرم کس طرح کرے گا۔ سوچ سوچ کر اس نے قتل کا ارادہ ذہن سے نکال دیا۔ اشرف نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ اسے کہتے تھے کہ وہ شادی کر لے۔ اس کی اندھی ماں اسے کہا کرتی تھی کہ اس روز کے لیے زندہ ہے جس روز اشرف دلہا بنے گا۔ اشرف جلدی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس پلے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ سیٹھ سے کچھ قرض لے لے، لیکن وہ اس لیے چپ رہا کہ سیٹھ قرض نہیں دے گا، وہ تو تنخواہ میں سے 15 روپے پیشگی نہیں دیا کرتا تھا۔ اشرف نے یہ ترکیب بھی سوچی کہ سیٹھ امرتسر بینک سے روپیہ نکلوانے جایا کرتا ہے۔ کسی روز اشرف یوں کرے گا کہ واپس آتے کسی ویران جگہ کار روک لے گا اور انجن دے کر سیٹھ سے کہے گا کہ کار کو دھکا لگانا پڑے گا، اور باہر نکل کر دھکا لگائے گا۔ سیٹھ باہر نکلے گا تو اشرف کار سٹارٹ کر کے بھاگ نکلے گا، رقم تو کار میں ہی ہوگی۔ وہ بمبئی چلا جائے گا اور کچھ عرصے بعد ماں باپ کو بھی وہیں بلا لے گا، پھر شادی کر لے گا۔ اتنے میں اس خانہ بدوش لڑکی کو سیٹھ نے اسی کے ہاتھوں اغوا کرایا۔ اشرف نے اپنے روزگار کی خاطر سیٹھ کے اس جرم میں شرکت کی، لیکن اس کا کفارہ اس طرح ادا کیا کہ لڑکی کے ساتھ نہایت شریفانہ سلوک کیا اور اس کے ساتھ ہمدردی کی۔ لڑکی کا رد عمل سنا چکا ہوں، وہ اس کی گرویدہ ہوگی اور اس نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ انہی دنوں سیٹھ اشرف کو امرتسر لے گیا۔
اشرف نے دیکھا کہ سیٹھ نے 10,000 روپیہ نکلوایا ہے۔ اشرف رات اپنے ماں باپ کے پاس ٹھہرا۔ ماں باپ نے اسے اور زیادہ جذباتی ہو کر کہا کہ وہ اپنی شادی کا بندوبست کرے۔ اس نے وہی مجبوری بتائی کہ پیسے نہیں ہیں۔ دوسرے دن وہ سیٹھ کو کار میں بٹھا کر واپس ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ سیٹھ کے بیگ میں 10,000 روپیہ ہے۔ راستے میں جنڈیالہ گورو سے 3.5 میل دور سڑک پر بھوسے سے لدی ہوئی ایک بیل گاڑی آ گئی۔ اشرف نے کار گزارنے کے لیے کار دائیں ہاتھ کی اور اچانک پیپل کے درخت کا ایک ٹہن کار کی ونڈ سکرین سے ٹکرا گیا۔ رفتار تیز تھی، ونڈ سکرین ایسی ٹوٹی کہ اس کے ٹکڑے گولیوں کی طرح کار کے اندر آئے۔ اشرف محفوظ رہا۔ اس نے کار روکی، پیچھے دیکھا، سیٹھ کی گردن میں ایک ٹکڑا لگا تھا اور اس کا خون بہہ رہا تھا۔ اشرف نے حادثے سے پہلے دیکھا تھا کہ سیٹھ سر پیچھے کیے سو رہا تھا، اس کی شاہراہ سامنے تھی۔ اشرف پر اچانک وہ ایک لمحے کا پاگل پن طاری ہو گیا جس میں اچھا بھلا انسان قاتل بن جاتا ہے یا خودکشی کر لیتا ہے۔ اس نے شیشے کا وہی 6-7 انچ لمبا ٹکڑا اٹھا لیا اور سیٹھ کی شاہراہ پر رکھ کر دونوں ہاتھوں سے دائیں بائیں چلایا۔ سیٹھ ذبح ہو گیا۔ اشرف کا ارادہ اب یہ تھا کہ سیٹھ کی لاش نہر میں پھینک دے گا، کرتارپور جائے گا اور لڑکی کو ساتھ لے کر بمبئی چلا جائے گا، مگر ٹہن نے ونڈ سکرین سے توڑ کر ایسا دھماکہ کیا تھا کہ کھیتوں میں کام کرتے لوگ دوڑے آئے، ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اشرف بھاگ نہ سکا۔ اتنے میں ایک لاری آ رکی، اس میں سے سواریاں اتریں۔ اشرف نے سب کو بتایا کہ شیشے کا ٹکڑا شاہراہ پر لگنے سے سیٹھ مر گیا ہے۔ لاری کے ڈرائیور نے اسے کہا کہ وہ یہیں ٹھہرے تاکہ پولیس دیکھ لے کہ سیٹھ حادثے میں مرا ہے، ورنہ سیٹھ کے گھر والے اس کے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گے۔ ڈرائیور جنڈیالہ گورو کی طرف جا رہا تھا۔ فاصلہ کوئی زیادہ نہیں تھا۔ اس کی اطلاع پر ASI نہال سنگھ پہنچ گیا۔ اس نے جب سیٹھ کا بیگ دیکھا اور اس میں رقم دیکھی تو اس نے اشرف کے ساتھ دوستانہ باتیں شروع کر دیں اور دیہاتیوں کو اس نے وہاں سے بھگا دیا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے جو وہاں بھی موجود رہے۔ اشرف نے سنایا کہ اسے یہ ڈر تھا کہ پولیس کو پتہ چل جائے گا کہ سیٹھ کو اس نے قتل کیا ہے۔ نہال سنگھ نے اسے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا کہ اسے تیز رفتاری اور لاپرواہی سے گاڑی چلانے اور اپنے مالک کی جان ضائع کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا جائے گا اور اسے کئی برسوں کی سزائے قید ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اشرف گھبرا گیا۔ اس نے نہال سنگھ کو بتایا کہ سیٹھ اس کی لاپرواہی سے نہیں مرا۔ اس نے نہال سنگھ کی منت سماجت کی۔ نہال سنگھ نے یہ سودا کیا کہ سیٹھ کا بیگ بما رقم رکھ لیا اور اشرف سے کہا کہ وہ یہاں سے چلا جائے اور رقم کے متعلق کسی کے ساتھ ذکر نہ کرے۔ نہال سنگھ نے لاش اتروا لی اور اشرف کو چھٹی دے دی۔ اشرف کرتارپور کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے نہر کے کنارے گاڑی روکی، اپنے کپڑوں سے خون صاف کیا، گاڑی کی پچھلی سیٹ اور فرش بھی دھو ڈالا۔ اسے نہال سنگھ کی یقین دہانی کے باوجود ڈر تھا کہ قتل کا انکشاف ہو جائے گا اور وہ پکڑا جائے گا۔ وہ کرتارپور سیٹھ کے باغ والے مکان میں گیا، لڑکی کو کسی طرف سے نکالا اور کار میں بٹھا کر لے گیا۔ مالی کو بھی اس نے پتہ نہ چلنے دیا۔ وہ سیٹھ کے لدھیانہ والے دوست کو جانتا تھا۔ وہ کار لدھیانہ لے گیا اور اس آدمی کے ہاتھ بیچ کر وہیں سے بمبئی چلا گیا، جہاں اسے ایک پارسی کے ہاں نوکری مل گئی۔ لڑکی کے ساتھ اس نے باقاعدہ نکاح پڑھا لیا۔ لڑکی نے جس انداز سے بیان دیا اس میں احتجاج اور قہر تھا۔ اس نے بھی جھوٹ نہ بولا، اشرف کے بیان کی تصدیق کر دی۔ اس نے دانت پیس کر کہا، میں نے اشرف سے کہا تھا کہ سیٹھ کو نہر میں ڈبونا ہے اور اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں اس کی لاش کے ٹکڑے کروں گی۔ جنڈیالہ گورو پہنچ کر میں نے پہلا کام یہ کیا کہ ASI کے خلاف رپورٹ بھیج کر اسے معطل کرایا۔ اشرف کا ایک بیان لکھا، لیکن اسے جب دفعہ 164 کے تحت مجسٹریٹ کے پاس بیان قلم بند کرانے کے لیے لے گیا تو اس نے بیان دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس نے پولیس کو کوئی اقبالی بیان نہیں دیا۔ انکار اس کا حق تھا جو اس نے استعمال کیا۔ مجسٹریٹ نے اسے جوڈیشل حوالات میں بھیج دیا۔ لڑکی کو شہر کے ایک معزز شخص کی ذمہ داری میں دے دیا گیا۔ میں نے اشرف کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ مجسٹریٹ نے کیس سماعت کے بعد سیشن کورٹ بھیج دیا اور سیشن کورٹ نے اسے بری کر دیا۔ وہ آیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لے گیا۔ ASI نہال سنگھ کے خلاف تحقیقات ہوئیں، لیکن اس نے 10,000 روپوں میں سے حصہ دے دیا ہوگا۔ اس کے خلاف جرم ثابت نہ ہو سکا اور اسے بحال کر دیا گیا۔